اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے کتاب والو، اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ یہاں تمام اہل کتاب کو ناحق زیادتی کرنے سے منع فرمایا۔ یہودیوں کی زیادتی تو یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، اور نصارہ کی زیادتی یہ تھی کہ وہ انہیں معبود ٹھہراتے ہیں۔ ان سب سے فرمایا گیا کہ دین میں زیادتی نہ کرو اور گمراہ لوگوں کی پیروی نہ کرو، یعنی اپنے بددین باپ دادا وغیرہ کے پیچھے نہ چلو بلکہ حق کی پیروی کرو، اور اکرام کی تعظیم کرنا اور فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر حاضری دینا جائز اور پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں اور ان کے مزارات رحمت الہی اترنے کے مقامات ہیں۔ لیکن فی زمانہ اولیاء کرام اور ان کے مزارات کے حوالے سے انتہائی غلو سے کام لیا جاتا ہے کہ بعض حضرات ان کی جائز تعظیم کو ناجائز و حرام کہتے اور ان کے مزارات پر حاضری کو شرک اور بت پرستی سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض نادان ان کی تعظیم کرنے میں شرعی حد پار کر جاتے اور ان کے مزارات پر ایسے امور سر انجام دیتے ہیں جو شرعاً ناجائز اور حرام ہے، جیسے تعظیم کے طور پر مزار کا طواف کرنا اور صاحب مزار کو سجدہ تعظیمی کرنا، مزارات پر مزامیر کے ساتھ قوالیاں پڑھنا، عورتوں کا مزارات پر مخلوط حاضر ہونا اور عرس وغیرہ کے موقع پر لہو و لعب کا اہتمام کرنا وغیرہ۔ تعظیم اولیاء کو ناجائز و حرام کہنے والوں اور مزارات پر حاضری کو شرک و بت پرستی سمجھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حالت پر غور کریں اور شرعاً جائز عمل کو اپنی طرف سے ناجائز و حرام کہہ کر دین میں زیادتی نہ کریں بلکہ حق کی پیروی کریں، اور مزارات پر ناجائز اور حرام کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے ان افعال سے باز آ جائیں تاکہ دشمنان اولیاء ان کی نادانیوں کی وجہ سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے دور کرنے کی صحیح نہ کریں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ترجمہ: بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہتے تھے۔ ایلا کے رہنے والوں کو ہفتہ کے دن شکار کرنا منع تھا۔ انہوں نے جب اس حکم کی مخالفت کی اور شکار کرنے سے باز نہ آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کے خلاف دعا فرمائی، چنانچہ ان سب کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ سورہ اعراف میں اس قصے کی تفصیل مذکور ہے۔ اور اصحاب مائدہ نے جب نازل شدہ دسترخوان کی نعمتیں کھانے کے بعد ممانعت کے باوجود انہیں ذخیرہ کیا اور ایمان نہ لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی تو وہ خنزیر اور بندر بن گئے۔ اس وقت ان کی تعداد 5000 تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہودی اپنے آباء و اجداد پر فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس آیت میں انہیں بتا دیا گیا کہ ان انبیاء نے تو ان پر لعنت کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ افروزی کی بشارت دی اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے اور کفر کرنے والوں پر لعنت کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے منہ سے نکلی ہوئی نقصان کی دعا دنیا آخرت میں رسوائی اور بربادی کا سبب بن سکتی ہے، لہذا ایسے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہ لعنت ان کی نافرمانی اور سرکشی کا بدلہ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کی سرکشی سے غمزدہ نہ ہوں۔ یہ لوگ تو عادی مجرم اور پرانے سرکش ہیں، حتیٰ کہ اس سرکشی کی سزا میں بندر اور سور بھی بن چکے ہیں۔ اس وقت ان کا امن میں رہنا صرف اس وجہ سے ہے کہ تم تمام عالمین کے لیے رحمت ہو، تمہاری موجودگی میں عذاب نہ آئے گا۔
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ ترجمہ، وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ یہودیوں کی ایک سرکشی یہ تھی کہ انہوں نے برائی ہوتے دیکھ کر ایک دوسرے کو اس سے منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے پہلے تو انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے مل گئے اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کی اسی نافرمانی اور سرکشی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتاری۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی سے لوگوں کو روکنا واجب ہے اور گناہ سے منع کرنے سے باز رہنا سخت گناہ ہے۔ اس سے ان علماء کو اور بطور خاص ان پیروں کو اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ جو اپنے ماننے والوں میں یا مریدین اور معتقدین میں اعلانیہ گناہ ہوتے دیکھ کر اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا منع کرنے سے لوگ باز آ جائیں گے، پھر بھی یا شیخ اپنی دیکھ کا نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن عذری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس علم کو ہر پچھلی جماعت میں سے پرہیزگار لوگ اٹھاتے رہیں گے اور وہ غلو کرنے والوں کی تحریفیں، اہل باطل کے جھوٹے دعووں اور جاہلوں کی غلط تعویل و تشریح کو دین سے دور کرتے رہیں گے۔ مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں غیبی بشارت ہے کہ تا قیامت میرے دین میں علماء خیر پیدا ہوتے رہیں گے جو علم دین کو پڑھتے پڑھاتے اور تبلیغ کرتے رہیں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ صالحین کو سلف اور پچھلوں کو خلف کہا جاتا ہے، لہذا ہر جماعت صالحین اگلوں کے لحاظ سے خلف اور پچھلوں کے لحاظ سے سلف ہے۔ حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں بعض جاہل علماء کی شکل میں نمودار ہو کر قرآن و حدیث کی غلط تعویلیں اور معنوی تحریفیں کر دیں گے۔ وہ مقبول جماعت ان تمام چیزوں کو دفع کرے گی۔ الحمدللہ آج تک ایسا ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوگا۔ دیکھ لیں، علماء اکرام کی سرپرستی نہ حکومت کرتی ہے نہ قوم، لیکن پھر بھی یہ جماعت پیدا ہو رہی ہے اور خدمت دین برابر کر رہی ہے۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ۔ ترجمہ، تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں تو ان کی جانوں نے ان کے لیے کتنی بری چیز آگے بھیجی کہ ان پر اللہ نے غضب کیا اور یہ لوگ ہمیشہ عذاب میں ہی رہیں گے۔ پچھلی آیت میں گزشتہ زمانے کے یہودیوں کی مذموم صفات اور ان کے عجوب اور نقائص کا بیان تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کے یہودیوں کی برائیوں اور سازشوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ شان نزول، کعب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد کی وجہ سے مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں تابعدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر ابھارا، لیکن یہ لوگ اپنی اس کوشش میں ناکام و نامراد ہوئے۔ اس واقعے سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں۔ کفار سے دوستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا اور آخرت میں دائمی عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ معلوم ہوا کہ کفار سے دوستی اور موالات حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ آیت مبارکہ ان مسلمانوں کے لیے تعظیم عبرت ہے جو کفار کی مسلمانوں سے کھلی دشمنی اپنی روشن آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود صرف اپنے منصب کی بقا کی خاطر ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے اور ان کے ناراضگی سے خوف کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمن کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ، اور اگر یہ اللہ اور نبی پر اور اس پر جو نبی کی طرف نازل کیا گیا ہے ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں۔ کفار و مشرکین سے دوستی اور محبت کا رشتہ استوار کرنے والے یہودی اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نازل کردہ کتاب
قرآن پاک پر صدق و اخلاص کے ساتھ ایمان لائے ہوتے تو کسی صورت بھی ان کے ساتھ دوستی کا سلسلہ قائم نہ کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں۔ ان آیات کے پس منظر میں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا اصل مقصد ریاست کی حکمرانی اور منصب کا حصول تھا، اور اس کے لیے انہیں کوئی بھی طریقہ اپنانا پڑا، کسی بھی ذریعے کو اختیار کرنا پڑا، وہ کر گزرے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال فی زمانہ مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے۔ ہم کرسی کو بچانے کے چکر میں کفار کے سامنے گھٹنے ٹیکتے اور ایڑیاں گھسیٹتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ: ضرور تم مسلمانوں کا سب سے زیادہ شدید دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار موجود ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ میں ان عیسائیوں کی تعریف بیان کی گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم رہے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت معلوم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ شان نزول: ابتداء اسلام میں جب کفار قریش نے مسلمانوں کو بہت ایذائیں دی تو صحابہ کرام میں سے 11 مرد اور 4 عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ تمام حضرات اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں بحری سفر کر کے حبشہ پہنچے۔ اس ہجرت کو ہجرت اولیٰ کہتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب گئے، پھر اور مسلمان روانہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کے علاوہ مہاجرین کی تعداد 82 مردوں تک پہنچ گئی۔ جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے چند افراد کو تحفہ طائف دے کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے دربار شاہی میں بارگاہی حاصل کر کے بادشاہ سے کہا، ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو نادان بنا ڈالا ہے۔ ان کی جماعت جو آپ کے ملک میں آئی ہے وہ یہاں فساد انگیزی کرے گی اور آپ کی رعایا کو باغی بنائے گی۔ ہم آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں اور ہماری قوم درخواست کرتی ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجیے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا، پہلے ہم ان لوگوں سے گفتگو کر لیں، باقی بات بعد میں دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مسلمانوں کو طلب کیا اور ان سے فرمایا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے روح اور اس کے رسول کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ کنواری پاک تھیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، تمہارے آقا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں اتنا بھی نہیں بڑھایا جتنا کہ یہ لکڑی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل مطابق ہے۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ کے چہرے اتر گئے۔ پھر نجاشی نے قرآن شریف سننے کی خواہش کی تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم تلاوت کی۔ اس وقت دربار میں نصرانی عالم اور درویش موجود تھے۔ قرآن پاک سن کر بے اختیار رونے لگے۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، تمہارے لیے میری سلطنت میں کوئی خطرہ نہیں۔ مشرکین مکہ اپنے مقصد میں ناکام ہو کر واپس پلٹے اور مسلمان نجاشی کے پاس بہت عزت و آسائش کے ساتھ رہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نجاشی کو دولت ایمان کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ: اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام نجاشی کے دربار میں جمع تھے
اور مشرکین مکہ کا وفد بھی وہاں موجود تھا، تو اس وقت نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے عرض کی، کیا آپ کی کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے؟ حضرت جعفر نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک مکمل صورت حضرت مریم کے طرف منسوب ہے۔ پھر سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت فرمائی تو نجاشی کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ اسی طرح جب پھر حبشہ کا وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں 70 آدمی تھے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو اسے سن کر وہ لوگ بھی زار و کتار رونے لگے۔ اس آیت میں ان واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ ان سب کے متعلق فرمایا گیا کہ جب یہ لوگ اس کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، کیونکہ وہ حق کو پہچان گئے، اور وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے برحق ہونے کی شہادت دی، بس تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے اور ہمیں اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرما جو روز قیامت تمام امتوں کے گواہ ہوں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی کے وقت عشق و محبت میں رونا اعلیٰ عبادت ہے۔ اسی طرح عذاب الہی کے خوف اور رحمت الہی کی امید میں رونا بھی عبادت ہے۔ بہت سے عاشقان قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جھومتے ہیں۔ یہ قرآن کریم سے لذت و سرور حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صبح کی خوشگوار ہوا سے نرم شاخیں حرکت کرتی ہیں اور تلاوت کرنے والا رحمت الہی کی نسیم سے ہلتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو نہیں مگر مزہ شیریں ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور مزہ بھی کڑوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاک ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ تلاوت قرآن کے وقت رونا مستحب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر بندوں کا طریقہ ہے کہ بلند مراتب پر پہنچنے کے باوجود بھی ان کی دلی کیفیات یہ ہوتی ہیں کہ جب ان کے سامنے کلام الہی کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو انہیں سن کر وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے لگتے ہیں، جیسے کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور کیفیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ ترجمہ، اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، جب تم اسے پڑھو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو کیونکہ یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب تم سبحان میں سجدہ کی آیت پڑھو جب تم سورہ سبحان میں سجدہ کی آیت پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم رو، اور اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو دل کو رونا چاہیے، اور تکلف کے ساتھ رونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں حزن و ملال کو حاضر کرے، کیونکہ اس سے رونا پیدا ہوتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غم ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے، وعدہ اور عہد و پیمان کو یاد کرے، پھر سوچے کہ اس نے اس کے احکامات اور ممنوعات میں کتنی کوتاہی کی ہے، تو اس طرح وہ ضرور غمگین ہوگا اور روئے گا۔ اور اگر غم اور رونا ظاہر نہ ہو، جس طرح صاف دل والے لوگ روتے ہیں، تو اس غم اور رونے کے نہ پائے جانے پر روئے، کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم۔ ترجمہ: اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے، تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں وہ باغات عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ نیک لوگوں کی جزا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ دوزخ والے ہیں۔ جب حبشہ کا وفد اسلام سے مشرف ہو کر واپس گیا تو یہودیوں نے انہیں اس پر ملامت کی۔ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ جب حق واضح ہو گیا تو ہم کیوں ایمان نہ لاتے، یعنی ایسی حالت میں ایمان نہ لانا قابل ملامت ہے نہ کہ ایمان لانا، کیونکہ ایمان لانا تو فلاح دارین کا سبب ہے۔